محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نیک اور پرہیزگار عورت کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں جن کو پہچان کرنے میں مرد کو آسانی ہو؟ آج کل کے زمانے میں جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، بے راہ ربی اور بے حیائی عام ہے، اس پرفتن اور نازک دور میں نوجوانوں کو پاک باز، پاک دامن اور باحیا خواتین کے رشتے ملنا ناممکن ہو گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، جس میں ہم نوجوانوں کو دور حاضر میں پاک دامن اور باحیا عورتوں کی پہچان کے کچھ ایسے راز بتائیں گے جن سے نوجوان ناجائز تعلقات بنانے والی اور بے راہ روی کا شکار عورتوں کو آسانی سے پہچان سکیں گے اور اپنے لیے ایک بہترین پاک دامن اور پاک باز عورت کو منتخب کر سکیں گے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک ایسی تخلیق بنایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ایک فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ بلا شبہ عورت کو مرد کی روحانی اور جسمانی تسکین کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، لیکن یہ روحانی اور جسمانی تسکین حلال طریقے سے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر انتہائی سختی سے عمل کرنے کا حکم ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام نے عورت اور مرد کے حرام رشتے کی سزا سنگساری منتخب کی، جو کہ ایک انتہائی دردناک موت ہے۔ دوستو، آج کے دور میں جہاں پر نیک پرہیزگار باحیا پاک دامن عورت کا انتخاب کسی امتحان سے کم نہیں، وہیں پر مردوں میں بھی شریف النفس، نیک، متقی اور پرہیزگار مردوں کا رشتہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ویڈیو کے موضوع کے مطابق آج ہم ایسی عورتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کو ناجائز تعلقات بنانے کا شوق ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی کسی ایک مرد کی ہو کر نہیں رہ سکتی اور ان کو اس حرام رشتے کا نشہ لگ جاتا ہے۔ محترم دوستوں، اسلام نے عورت کو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنی امور خانہ داری سر انجام دینے کا حکم دیا، بغیر شرعی عذر کے اور انتہائی ضرورت کے بغیر عورت کا گھر سے نکلنا ممنوع ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو عورتوں پر بیان کیا، ان کے لیے پردے کا اس قدر سخت حکم ہے تو عورتوں نے گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ اگر گھر سے باہر نکلتی بھی تھیں تو انتہائی ضرورت کے تحت، وہ بھی ایسے کہ نظریں جھکی ہوتیں اور ان کے دامن گلیوں کی دیواروں کے ساتھ گھسٹ رہے ہوتے اور خود کو بہت سمیٹ کر اور بہت احتیاط کے ساتھ وہ گلیوں اور بازاروں سے گزرتی تھیں۔ ایسی عورتیں جو بغیر شرعی عذر کے اور بلا ضرورت گھر سے باہر قدم رکھیں یا آوارہ گردی کرنے کی شوقین ہوں، ایسی عورتوں کو بھی بے راہ روی اور بے حیائی کی لت لگ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایک بالغ اور صاحب عقل عورت کا غیر مردوں کے ساتھ بے تکلف اور ہنس ہنس کر بات کرنا ایسی عورتوں کو بھی ناجائز تعلقات استوار کرنے کا شوق لگ جاتا ہے۔ وہ عورت جو مرد کے ساتھ اشاروں کنایوں میں بات کرتی ہو، آنکھ کے اشارے کرتی ہو یا نظر اٹھا کر بے تکلف ہو کر بات کرنے والی عورت بھی ناجائز تعلقات بنا سکتی ہے۔ اپنی مجبوریوں اور مہنگائی کا رونا رو کر غیر مردوں سے مدد کی طلبگار ہونے والی عورتیں بھی ناجائز تعلقات بنانے میں گریز نہیں کرتی۔ طلاق یافتہ اور بیوہ عورتیں شیطان کا سب سے آسان ہدف ہوتی ہیں، کیونکہ ایسی عورتوں کو ناجائز تعلقات کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ اگر ان کی یہ عادت اور شوق پورا نہ ہو تو وہ ناجائز تعلقات بنانے کی طرف راغب ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر مرد اور عورت تنہا ہوں وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے عورتوں کو کہا گیا کہ مرد اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنا بھی ایک خطرے کی علامت ہے، کیونکہ استاد اور شاگرد میں تنہائی کے مواقع بے شمار آتے ہیں اور حدیث کی روح سے جہاں پر مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کو برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے اور ایسی عورتوں سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے۔